بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. اور تعجب نہ کر ان کے مال اور اولاد سے، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ عذاب میں رکھے ان کو ان چیزوں کے باعث دنیا میں اور نکلے ان کی جان اور وہ اس وقت تک کافر ہی رہے۔ اور جب نازل ہوتی ہے کوئی صورت کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور لڑائی کرو اس کے رسول کے ساتھ ہو کر، تو تجھ سے رخصت مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کو چھوڑ دے کہ رہ جاوے ساتھ بیٹھنے والوں کے، خوش ہوئے کہ رہ جائیں پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ، اور مہر کر دی گئی ان کے دلوں پر، سو وہ نہیں سمجھتے۔ لیکن رسول اور جو لوگ ایمان لائے ہیں ساتھ اس کے وہ لڑے ہیں اپنے مال اور جان سے، اور انہی کے لیے خوبیاں اور وہی ہے مراد کو پہنچنے والے۔ تیار کر رکھے ہیں اللہ نے ان کے واسطے باغ کہ بہتی ہیں نیچے ان کے نہریں، رہا کرے ان میں، یہی ہے بڑی کامیابی۔ ان کے مال اور اولاد آپ کو اس تعجب میں نہ ڈالے کہ آپ ایسے مبغوضین پر یہ نعمتیں کیسے ہوئی، سو یہ واقعی میں ان کے لیے نعمتیں نہیں بلکہ آلات عذاب ہیں، کیونکہ اللہ کو صرف یہ منظور ہے کہ ان مذکورہ چیزوں کی وجہ سے دنیا میں بھی ان کو گرفتار عذاب رکھیں اور ان کا دم حالت کفر ہی میں نکل جائے، جس سے آخرت میں مبتلا عذاب رہے۔ اور جب کبھی کوئی ٹکڑا قرآن کا اس مضمون میں نازل کیا جاتا ہے کہ تم خلوص دل سے اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ہمراہ ہو کر اللہ کے راستے میں لڑو، تو ان میں کے مقدور والے آپ سے رخصت مانگتے ہیں، اور رخصت کا یہ مضمون ہوتا ہے کہ کہتے ہیں کہ ہم کو اجازت دیجیے کہ ہم بھی یہاں ٹھہرنے والوں کے ساتھ رہ جائیں۔ البتہ ایمان و اخلاص کے دعوے میں کچھ کرنا نہیں پڑتا، اس کو کہہ دیا کہ ہم تو مخلص ہیں،
وہ لوگ غایت بے حمیتی سے خانہ نشین عورتوں کے ساتھ رہنے پر راضی ہو گئے اور ان کے دلوں پر مہر لگ گئی، جس سے وہ حمیت کو سمجھتے نہیں۔ ہاں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ہمراہی میں جو مسلمان ہیں، انہوں نے البتہ اس حکم کو مانا اور اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے اللہ کے راستے میں لڑا، اور انہی کے لیے ساری خوبیاں ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اور وہ خوبی کامیابی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسے باغ مہیا کر رکھے ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، اور وہ ان میں ہمیشہ کو رہیں گے، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ آیت مذکورہ میں انہی منافقین کا حال بیان کیا گیا جو غزوہ تبوک میں شریک ہونے سے حیلے بہانے کر کے رک گئے، اور ان منافقین میں بعض مالدار خوشحال لوگ بھی تھے۔ ان کے حال سے مسلمانوں کو یہ خیال ہو سکتا تھا کہ جب یہ لوگ اللہ کے نزدیک مردود و نامقبول ہیں تو ان کو دنیا میں ایسی نعمتیں کیوں ملی۔ غزوہ تبوک کے اندر جو منافقین پیچھے رہ گئے تھے، تو ان منافقین کے اندر مالدار منافق بھی تھے، تو مسلمان یہ نہ سمجھے اور یہ خیال بھی ہو سکتا تھا جب یہ منافقین اللہ کے نزدیک مردود و نامقبول ہیں تو ان کو دنیا کی ایسے نعمتیں کیوں ملی، یہ خیال مسلمانوں کو ہوتا ہے۔ اس کے جواب میں پہلی آیت میں فرمایا کہ اگر غور کرو گے تو ان کے اموال یعنی ان کا مال اور ان کی اولاد ان کے لیے رحمت و نعمت نہیں بلکہ دنیا کے اندر بھی عذاب ہے۔ منافقین کی اولاد اور مال ان کے لیے رحمت نہیں ہوتا بلکہ دنیا کے اندر بھی عذاب ہوتا ہے۔ آخرت کا عذاب تو اس کے علاوہ دنیا میں عذاب ہونا اس طرح کہ مال کی محبت، جب مال کی محبت آتی ہے تو پھر اس کی حفاظت، پھر اس کے بڑھانے کی فکریں۔ منافقین کا حال یہ ہوتا ہے کہ مال کی محبت، پھر مال کی حفاظت بھی کرنا پڑتی ہے، پھر اس کو بڑھانے کی فکریں بھی ہوتی ہیں، تو کسی وقت بھی کسی حال میں منافق کو چین سے نہیں رہنے دیتی۔ بھئی مال ہے تو بڑھانے کی فکر، مال کی حفاظت کی فکر، پھر کسی بھی حال میں منافق کو جو ہے یہ چین سے رہنے نہیں دیتی، بلکہ ساز و سامان راحت کا ان کے پاس کتنا ہی ہو مگر ان کو راحت نہیں ہوتی، جو قلب کے سکون و اطمینان کا نام ہے۔ دل کا سکون اور دل کا اطمینان جو ہے بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اگر دل کا سکون اور دل کا اطمینان نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ سے دل کا سکون مانگنے کی ضرورت ہے۔ دل کا ہی مطمئن ہونا آسان، دل کا ہی مطمئن ہونا انسان کی زندگی کے لیے سب سے بہترین چیز۔ بات سمجھ گئے؟ تو اللہ والے درویش تو ہوتے ہیں لیکن ان کا دل امیر ہوتا ہے، اور دنیا پرست لوگ امیر تو ہوتے ہیں لیکن ان کا دل فقیر ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ ہاں، دل کو چین نہیں ملتا۔ اس کے علاوہ یہ دنیا کا مال و متاع چونکہ ان کو آخرت سے غافل کر کے کفر و معاصی میں انہماک کا سبب بھی بن رہا ہے۔ یہ دنیا کا مال ہے نا، منافقین کے لیے کفر و معاصیت یعنی گناہوں کا سبب بھی بنتا ہے۔ اس لیے عذاب ہونے کی وجہ سے بھی ان کو عذاب کہا جا سکتا ہے، اس لیے سبب عذاب ہونے کی وجہ سے اس کو عذاب بھی کہا جا سکتا،
اسی لیے الفاظ قرآن میں لیعذبہم بہا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان اموال کے ذریعے ان کو سزا دینا چاہتا ہے، منافقین کو۔ اولو الطول کا لفظ تخصیص کے لیے نہیں بلکہ اس سے غیر اولو الطول یعنی غیر مستطیع لوگوں کا حال بدرجہ اولا معلوم ہو گیا کہ ان کے پاس ایک ظاہری عذر بھی تھا۔ بھائی جو لوگ اللہ کے احکام کے مطابق نبی پاک علیہ السلام کے کہنے کے مطابق تبوک میں گئے تھے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے مال کو خرچ کیا، نبی کے کہنے کے مطابق گھر بار کو چھوڑا، ہم ان کو ایسے باغات دیں گے جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ کیا بہتی ہوں گی؟ وہ نہریں جنت کے اندر ہے۔ کہاں ہے بولو؟ بھئی جو انسان اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارے گا، نبی پاک علیہ السلام کے کہنے کے مطابق زندگی گزارے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ایسے باغ دیں گے جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ کیا بہتی ہوں گی؟ کون سی نہریں؟ دودھ کی نہریں، شراب کی نہریں، پانی کی نہریں، شہد کی نہریں۔ مثل الجنت التي وعد المتقون فيها انہار من ماء غیر آسن وانہار من عسل مصفى وانہار من خمر لذة للشاربین وانہار من عسل مصفى۔ تو اللہ تعالیٰ 4 نہریں ہر جنتی کو عطا فرمائیں گے۔ بات سمجھ گئے؟ تو تبوک میں جانے والوں کے لیے بشارت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مال کی طرف جو قربانیاں انہوں نے دی ہے، اپنے وقت کو دیا، جان کو اللہ اس کے رسول کے نام پہ لگایا، اللہ ایسے باغات دیں گے، ایسی جنت دیں گے جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ بلکہ کتابوں میں لکھا ہے کہ انسان کا جو ہے آرام کا بستر بیچ میں ہوگا اور ارد گرد نہریں بہتی ہوں گی۔ کتنا خوشنما منظر ہوگا، کتنا خوشحال منظر ہوگا، یہ صرف اہل ایمان کے واسطے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے انسان کو دولت دی ہے اور اس کے اندر اللہ کے احکام بھی زندہ ہے، نبی پاک علیہ السلام کے طریقے بھی زندہ ہے، تو یہ دولت اس کے لیے اللہ کے طرف سے نعمت ہے۔ کیا ہے بولو؟ اگر اللہ کے احکام زندہ ہے، نبی پاک علیہ السلام کے طریقے زندہ ہے، تو یہ دولت اس کے لیے نعمت عظمیٰ ہے، بہترین اللہ کی نعمت۔ اگر مال ملا ہے لیکن اللہ کی نافرمانی ہے، نبی پاک علیہ السلام کے طور طریقے سے دوری ہے اور معصیت اور گناہوں کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے، تو یہ مال اس کے لیے عذاب ہے۔ جس مال میں اللہ کا حکم پورا ہو رہا ہو، شریعت پوری ہو رہی ہو، تو وہ مال اللہ کی نعمت ہے۔ بات سمجھ گئے؟ تو بہرحال منافقین کا تذکرہ قرآن کریم نے کیا کہ ان کا مال اور ان کی اولاد دنیا کے اندر ہی ان کے لیے عذاب ہے۔ کیا ہے بولو؟ مال سے ان کو سکون نہیں ملے گا، اولاد سے ان کو خدمت نہیں ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، نفاق سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔